نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ۔ مصر کے ایک مشہور عالم شیخ محمد غزالی اپنی کتاب تأملات فی الدین والحیات کے اندر ایک واقعہ بڑے افسوس اور تکلیف کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ مصر کے اندر ایک امیر ترین شخص تھا، اس کا بیٹا ضعف بصر کا شکار تھا، یعنی اس کے لڑکے کو صحیح سے دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اس نے بڑی کوشش کی، بڑا علاج کرایا، لیکن اس کو کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ ڈاکٹروں نے اپنی پوری توانائی اس بچے کے اوپر صرف کر دیا، لیکن اس بچے کی آنکھ بتدریج خراب ہوتی گئی، اور ایک دن ایسا بھی آیا کہ وہ لڑکا مکمل طور پر نابینا ہو گیا۔ اسے اندھیرے اور روشنی میں فرق سمجھ میں نہیں آتا تھا، یعنی کہ وہ نابینا ہو گیا۔ کسی مقام پر یہ امیر ترین شخص بیٹھا ہوا تھا، لوگ اس کے ارد گرد جمع تھے، لوگ اس کے بچے کے تعلق سے بات کر رہے تھے، اس کی آنکھ کے تعلق سے بات چل رہی تھی۔ تو اس نے یہ کہا کہ میں نے اپنے لڑکے کو دین کے لیے وقف کر دیا ہے، میں اپنے بچے کو حافظ قرآن بناؤں گا، اس کے بعد پھر مدرسے میں داخل کراؤں گا اور اسے عالم دین بناؤں گا۔ لوگ اسے بڑا متاثر ہوئے اور لوگ اسے مبارکبادیاں دینے لگ گئے کہ یہ شخص کتنا اچھا اور کتنا بہترین انسان ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کو دین کے لیے وقف کر دیا ہے، دین کی حفاظت کے لیے، دینی علوم کے لیے اس نے اپنے بچے کو وقف کر دیا ہے۔ لوگ اسے مبارکبادیاں دینے لگ گئے۔ اس کے بعد پھر ایک اچھے قاری کا بندوبست کیا گیا اور وہ قاری صاحب اسے حفظ پڑھانے لگے۔ بچے نے کئی ایک صورتیں یاد بھی کر لیں اور کلام پاک اتنا بہترین انداز میں وہ پڑھتا تھا کہ اس علاقے میں اس کا کوئی ثانی نہیں تھا، یعنی کہ بہت اچھے انداز میں اور بہترین لہجے میں کلام پاک کی وہ لڑکا تلاوت کرتا تھا۔ ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس لڑکے کی آنکھ دھیرے دھیرے صحیح ہونے لگی۔ ایک بار پھر سے ڈاکٹروں کی ٹیم نے اس کے اوپر توجہ کی اور اسے جو ہے اس کا علاج شروع کیا، اور پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس لڑکے کی آنکھ مکمل طور پر ٹھیک ہو گئی، اتنی درست ہو گئی اور اتنا صحت مند ہو گیا یہ لڑکا کہ اسے عینک اور چشمے کی بھی ضرورت نہیں بچی، یہ مکمل طور پر صحت مند ہو گیا۔ اب ادھر لڑکے کا باپ یہ سوچنے لگا کہ اب میں کیا کروں، جبکہ یہ لڑکا نابینا ہو چکا تھا، میں نے اسے دین کے لیے وقف کر دیا تھا، اب چونکہ یہ دیکھنے لگ گیا ہے، بینا ہو گیا ہے، اسے نظر آنے لگا ہے، تو اب میں اس کے بارے میں کیا کروں؟ یعنی کہ میں نے اپنے لڑکے کو، مطلب یہ ہے کہ اپنے لڑکے کو دین کے لیے اس لیے وقف کیا تھا کہ یہ معذور ہو چکا تھا، نابینا ہو چکا تھا، اب تو اس کی یہ کمزوری دور ہو گئی ہے، تو اب میں اس کے سلسلے میں کیا کروں؟ بالکل اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ابھی میں نے یہ آیت کا ٹکڑا تلاوت کیا تھا، وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، کہ اپنے لیے جو چیز ناپسند کرتے ہیں اس کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کرتے ہیں، اپنے لیے جو لوگ پسند نہیں کرتے اس کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کر دیتے ہیں۔ اور ہوا بھی ایسا ہی، اس نے کیا کیا کہ دنیا داروں کی طرح کہ اپنے لڑکے کو اس نے دینی تعلیم سے ہٹا کر کے انگلش میڈیم میں ایڈمیشن دلا دیا۔ ذرا سوچیں، یہ مسلمانوں کا حال ہے، اپنے دین سے یہ رابطہ اور تعلق ہے اور دین سے یہ محبت ہے لوگوں کی کہ جب بچہ معذور تھا، اسے تکلیف تھی، اسے دین کے لیے وقف کیا تھا، دینی تعلیم کے لیے وقف کیا تھا، اور جب وہ کمزوری دور ہو گئی تو اسے پھر سے دینی تعلیم سے نکال کر کے دنیاوی تعلیم میں لگا دیا گیا۔ یہ فکر اور یہ سوچ ہے مسلمانوں کی دین کے تئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہمیں دین سے اور دینی تعلیم سے محبت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔